السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو ہمارے محترم آرمی چیف صاحب کے نام ہے. انہوں نے کوئی عرب کنٹری سے $100 ارب کا کوئی انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ ان کی ایک کاوش ہے, وہ بہتر جانتے ہیں اس کو. لیکن میں اس پر کچھ کلام اقبال کی روشنی میں اس پر بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ میں مس کر گیا تھا وہ وقت جب مشرف نے ہم پر ایک ڈاکٹرائن نافذ کرنے کی کوشش کی تھی جس کا نام تھا سب سے پہلے پاکستان. تو تب عمر کم تھی اور اتنے تھی نہیں, سوشل میڈیا کا ایسا دور نہیں تھا. یہ 2001 کی بات کر رہا ہوں یا 2002 کی, اس کے راؤنڈ بورڈ کی, جب انہوں نے افغان وار میں کود کر امریکن وار کا حصہ بنے اور جو نقصانات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. اگر اس وقت بھی ہم نے حکیم الامت کی بات سمجھی سنی اور ان کو پڑھا ہوتا تو شاید اس ادارے نے یہ غلطی نہ کی ہوتی, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان علامہ اقبال کی نظر میں کفر ہے, یہ شرک کی ایک قسم ہے. اور علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ بت پرستی کی ہر سطح پر اس کو رد کرے اور بتوں کو توڑے. وطنیت جو ہے اس پر ایک پوری نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے, وہ آپ پڑھ لیجیے گا. اس وقت میرا ٹاپک جو ہے نا وہ معیشت ہے, جس کو بحال کرنے کے لیے اب محترم آرمی چیف صاحب $100 ارب کی انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں. تو اس میں علامہ اقبال کے کلام میں کچھ رہنمائی ہے. اگر ہماری قوم اس قابل ہو کہ اتنے بڑے بندے کی کچھ بات ماننے کے لیے اگر تیار ہو تو وہ غور ضرور کرے. اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات, جو فقر سے ممکن ہے تونگری سے نہیں. کہ میں مان لیتا ہوں کہ $100 ارب جو ہے وہ آپ کی کچھ حاجات پوری کرنے میں مدد فراہم کرے گا, لیکن یاد رکھیے کہ جو فقر کر سکتا ہے وہ پیسہ نہیں کر سکتا. فقر کہتے ہیں خود اعتمادی کو اس سینس میں, جو سینیریو معیشت کا ہے نا, اس میں فقر جو ہے اس کو آپ خود اعتمادی اور اپنے زور بازو پر اعتماد کرنا اور اپنے وسائل کو پیدا کرنا. سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان, سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. کہ ہمیں غیروں کے احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنی مٹی سے کچھ پیدا کرنا ہوگا اور پھر یہ مسائل حل ہوں گے. ادروائز تو آپ $100 ارب سے کچھ سال اگر ڈنگ ٹپا بھی لیں گے اپنے, تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بھیک ہی مانگنی ہے نا. تو کب تک یہ بھیک مانگنے کا سلسلہ کب رکے گا؟ وہ اسی صورت رک سکتا ہے جب ہم فقر پر قناعت کریں, ہم فقر کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو قومی خودی ہے, اجتماعی فقر ہے, اس کی سمت میں کچھ سفر کریں اور خود سے کچھ کریٹ کرنے کی کوشش کریں. جب تک پاکستان اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر سفال ہند سے مینا و جام نہیں پیدا کرے گا, یاد رکھیے بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل جائے گی. تو یہ ایک رائے تھی جس میں علامہ اقبال مزید آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات, جو فقر سے ممکن ہے تونگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کہ اگر میرے نوجوان جرت اور غیرت یہ اپنے وجود میں پیدا کر لیں تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری کلندری پر یہ ادار رہا کہ میں تمہیں سکندری دوں گا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے علامہ اقبال کا کہ اگر میری قوم کے نوجوان جرت اور غیرت پیدا کر لیتے ہیں تو مجھ پر یہ ادار رہا, قرض رہا کہ میں تمہیں سکندری تک لے کر جاؤں گا. اور جرت اور غیرت بہت بڑی چیز ہے, غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. تو اگر آپ تاج سر دارا پہنا چاہتے ہیں تو غیرت اور جرت پیدا کرنی ہوگی, اور غیرت اور جرت لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مر جاتی ہے, دوسروں کے مسائل پر قناعت کرنے سے غیرت و جرت ختم ہو جاتی ہے, وہ یہ کٹھی نہیں چل سکتی. تو آپ کو ایک پاسا رکھنا ہوگا, ایک پاسا رکھ لینے ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا, یا عرب رکھے یا پاکستانیوں کو کچھ. اب ہمارے پاس ٹیلنٹ تو بہت ہے نا. ابھی میں کل سن رہا تھا ایک لڑکے نے ٹارچ بنائی ہے جو انسانی ہیٹ سے چلتی ہے, انسان کی جسم کی ہیٹ سے چلتی ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو تو فراموش کیے بیٹھے ہیں. عرب اگر انویسٹمنٹ کر کے خود کما کر لے جائیں گے تو پھر آپ کو پاس پھر کیا بچے گا, بابا جی کا ٹھلو. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نوجوان غیرت مند اور جرت مند ہوں. کلندری اور فقیری اور جرت اور غیرت ہی آپ کو
آپ کے مسائل کا حل کر سکتی ہے. یہ کوئی بندہ بھی پاکستان میں ڈالروں کے بھروسے پر نہ رہے. ڈالروں کے بھروسے پر اگر ڈالر آ بھی جائیں گے تو کیا افغان وار اور رشین وار میں ہمارے پاس وہ تھوڑے ڈالر آئے تھے, اس کے باوجود کمی ہے. تو یہ کمی آپ پر رہے گی کیونکہ آپ نظریے چھوڑ چکے ہیں. تو نظریے کو پانی لگائیں, نظریے کے پیڑ کو بڑا کرے تو پاکستان خوشحال نظر آ سکتا ہے. بہت شکریہ.